جس سوسائٹی اور قوم، ملک اور قوم یا جس کمیونٹی کی مساجد میں پیچھے نماز ہو رہی ہو آگے اور پیچھے بچوں کا شور نہ ہو، سمجھے ان کی نسل گم ہو گئی، لاسٹ ہو گئی، ان کی نسل کا فیوچر گم ہو گیا، کیونکہ آواز نہیں آ رہی، نماز پڑھ رہے ہیں اور بچوں کے پیچھے شور کی، کھیلنے کی آواز نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے مائیں اور والدین اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں ساتھ نہیں لائے۔ بہت چھوٹی عمر کے بچے اگر آئے ہوتے، بہت چھوٹی عمر کے بچے، تو آپ نماز پڑھتے وہ پیچھے کھیل رہے ہوتے، شور مچاتے، آپ کو آواز آتی۔ تو مسجد میں اگر بچوں کی آوازیں آئیں تو سمجھیں کہ ہماری نسلوں کا مستقبل اور ایمان محفوظ ہے، اور بچوں کے شور کی آواز نہ آئے، اس کا مطلب ہے والدین بچوں کو مسجد میں نہیں لائے۔ تو جو بچے مسجد میں نہیں آتے ان کا مستقبل غیر محفوظ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صحیح بخاری میں آقا اسلام فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ جماعت کراتے، میرا جی کرتا ہے کہ اللہ کے حضور زیادہ دیر قیام کروں، کھڑا رہوں اور قرآن مجید زیادہ تلاوت کروں، قیام کو، نماز کو لمبا کروں، دل کرتا ہے۔ مگر اچانک پیچھے مسجد نبوی میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ جب اس کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، جلدی ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے رونے سے اس کی ماں پر تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کے دل کو، اس کی ماں پریشان ہوگی، ماں کا دل تڑپ رہا ہوگا، جلدی فارغ ہو جائے نماز سے اس کی والدہ تاکہ بچے کو سنبھال لے۔ تو اس بچے کے رونے اور ماں کی دل کی کیفیت کا خیال کر کے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اس حدیث سے سبق کیا ملا کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں مسجد نبوی میں بچے ماؤں کے ساتھ آتے اور پیچھے رویا کرتے، شور مچاتے تھے۔ تو بچوں کا مسجد میں پیچھے آنا اور رونا یہ آقا علیہ السلام کے زمانے کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں برکت ہے، کیونکہ ان بچوں کا ایمان محفوظ ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ رونے کی عمر سے جب مسجد میں آتے رہیں گے، کتنے سال روئیں گے، کتنے سال شور مچائیں گے، کتنے سال کھیلیں گے۔ جب آنا شروع کریں گے تو 2 سال 3 سال، 2-3 سال کے بعد عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ بچے کو خود شعور آ جاتا ہے کہ مسجد میں شور مچانا اور کھیلنا ٹھیک نہیں، وہ چھوڑ دے گا۔ تو بچوں کو اگر آپ ڈرا دیں گے اور سختی کریں گے اور خبردار مت شور مچاؤ، مت کھیلو، کون لایا ہے ان بچوں کو؟ آپ کو تمیز نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، بحث بھی کروا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، آگے نماز ہو رہی ہے۔ تو جہاں بوڑھے لوگ اور بڑے لوگ بچوں کو اس طرح ڈرائیں گے، دھمکائیں گے تو بچے سہم کے مسجدوں میں نہیں آئیں گے۔ ہمارے ڈرانے دھمکانے سے بچوں نے مسجد میں آنا چھوڑا، اور مسجد میں آنا چھوڑنے کے سبب سے ان کا دین چھوٹ گیا، کٹ آف ہو گیا۔ لہٰذا جو وہ کرتے ہیں اپنی اپنی عمر کے حساب سے کرنے دیں، مسجد میں تو آتے ہیں نا، بس مسجد سے انہیں جوڑیں، ان کی مسجد کے ساتھ محبت پیدا کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کینیڈا میں مسجد میں دیکھا، ہم نماز تراویح کے لیے گئے، ابھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی تھی، پہلے پہنچ گئے تو نمازی نہیں آئے تھے، مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے فٹ بال کھیل رہے۔ میں کھڑا ہو گیا، چھوٹی عمر کے بچے تھے، اذان ہو گئی، اذان کے بعد نمازی آ گئے، انہوں نے فٹ بال تھوڑا کھیلتے رہنا تھا، چھوڑی۔ اب اتنی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ یہ بے ادبی، کس کی بے ادبی؟ ہم کریں تو بے ادبی ہے، اگر 2 3 4 سال کا بچہ کر رہا ہے تو اس کی بے ادبی کہاں سے؟ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ اس کو مسجد سے جوڑیں، بھلے جس طریقے سے جڑتا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، مسجد سے جڑنا اور مسجد کو اپنا آرام کی جگہ سمجھنا، راحت کی جگہ سمجھنا، بچوں کے دلوں میں مسجد کی محبت لائے۔